آج دنیا کی مدح اور دنیا کی مذمت یہ بہت گفتگو ہوتی رہتی ہے کانفرنس میں، مجلسوں میں، محافل میں۔ سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں دنیا کا جو مطلب قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں بیان کیا گیا، اس سے آپ پروگرام کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اگر ہم روایات میں یہ دیکھیں کہ کیا ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ دنیا کا کیا مطلب ہے یا دنیا کا کیا مطلب نہیں ہے، تو یہ ہمارے سامنے کیا ہیں، کافی روایات ایسی ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگ آ کے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امیر المومنین علیہ السلام سے آ کے یہ پوچھا کرتے تھے کہ آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں اور دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں۔ یعنی ان کے جو سوال کی مرکزی حیثیت ہوتی تھی وہ اس کا معنی اور مفہوم پوچھ رہے ہوتے تھے۔ میں ان روایات کی طرف جانے سے پہلے ناظرین کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جو لفظ دنیا ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اسے ہم افعل التفضیل کہتے ہیں۔ اصل اس کا جو روٹس ہے اور اس کا جو مادہ ہے وہ دانا وا ہے۔ دنوًا واقتراباً استعمال ہوتا ہے قریب چیز کے لیے، جو نزدیک ہو، جو پہلے ہو، اسے دنو کہتے ہیں۔ ادنا یعنی جو بہت پہلے ہو۔ اب یہ جو لفظ ادنا ہے اس کی اگر مؤنث بنا دی جائے تو وہ دنیا بن جاتی ہے، جس طرح کہ اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، اسی طریقے سے ادنا سے دنیا بن جاتی ہے۔ یہ جو لفظ دنیا ہے اگر عربی زبان میں دیکھا جائے تو اس کے بہت زیادہ کیا استعمالات ہیں۔ خود لفظ ادنا کے کیا استعمالات ہیں۔ لفظ جو ادنا ہے ہمارے ذہن میں تو اس کا ایک ہی مطلب آتا ہے کہ ادنا یعنی پست ترین اور کم تر۔ پست ترین اور کم تر اس کو تب استعمال کی جاتا ہے کہ اگر اس کو خیر کے مقابلے میں استعمال کریں، کیونکہ خیر بھی افضل تفضیل ہے، تو ادنا اور خیر جب آپس میں مقابلے میں استعمال ہوں گے تو اس وقت ادنا کا مطلب ہوگا کم تر۔ اور اسی طریقے سے جب ادنا کو اکثر کے مقابلے میں بولا جائے گا لفظ اکثر، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا، اقل اور تھوڑا۔ لیکن اگر یہی جو لفظ ادنا ہے یا لفظ دنیا ہے یہ آخر کے مقابلے میں یا لفظ دنیا آخرت کے مقابلے میں بولا جائے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا، پہلے آنے والا۔ یعنی دنیا کو جب ہم آخرت کے مقابلے میں استعمال کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، جو چیز پہلے آتی ہے، جسے ہم نشأت اولیٰ کہتے ہیں انسان کی، اور پھر نشأت ثانیہ کہتے ہیں۔ اسی نشأت اولیٰ کو ہم دنیا تعبیر کریں گے اور جو بعد کی ایک زندگی ہے اسے ہم آخرت تعبیر کریں گے۔ اور قرآن مجید کی جن آیات میں ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے اس میں یہ مشہور دعا بھی ہے کہ جو ہم نماز کی دعائے قنوت میں اکثر طور پہ مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا میں یعنی جو پہلے والی زندگی ہے اس میں بھی ہمیں اچھا عطا کر، اور جو آخرت جو بعد والی زندگی ہے اس میں بھی ہمیں اچھا عطا کر۔ تو یہ ایک عربی زبان کی کیا بحث ہے کہ لفظ ادنا اور دنیا کو جب آخرت کے مقابلے میں استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے، پہلے آنے والی ہے۔ اور یہی چیز ہمیں روایات میں ملتی ہے۔ اگر ہم روایات میں چلے جائیں، علل الشرائع شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے روایات کو جمع کیا ہے، اور انہی روایات کو جمع کیا ہے کہ جس میں راوی آ کے چیزوں کی علت کے بارے میں، وجہ کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ تو اس میں ایک وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک یہودی آتا ہے اور یہودی نے کہا کہ میں آپ سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا، اگر آپ ہر چیز کا جواب دیں گے تو میں اسلام لے آؤں گا۔ تو مولا نے فرمایا کہ سلنی یا یہودیو عما بدالک، جو بھی تمہیں دل چاہتا ہے تم اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرو، فإنک لا تصیب احدا اعلم منا اہل البیت، کیونکہ تم دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں پاؤ گے کہ جو ہم اہل بیت سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہو۔ یعنی ہم اہل بیت تمام دنیا سے عالم ہیں اور ہمارے پاس زیادہ علم ہے، لہذا جو بھی تمہاری مرضی ہے تم سوال کرو۔ اور وہاں پہ یہودی نے بہت زیادہ سوال کیے کہ یہ زمین جو ہے وہ کہاں پہ ٹھہری ہوئی ہے، ایک بچہ جو ہے وہ اپنے چاچا سے یا اپنے ماموں سے کیوں شبہات پیدا کر لیتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے سوال۔ انہی سوالوں میں دو سوال تھے جو ہمارے موضوع سے ریلیٹ کرتے ہیں، کہ ایک سوال یہ پوچھا کہ لما سمیت الدنیا دنیا، اور ایک سوال یہ پوچھا کہ لما سمیت الآخرۃ آخرہ، کہ دنیا کو دنیا کا نام کیوں دیا جاتا ہے اور آخرت کو آخرت کا نام کیوں دیا جاتا ہے۔ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ انما سمیت الدنیا دنیا لانھا ادنی من کل شیء، کہ دنیا کو اس وجہ سے دنیا کہتے ہیں کیونکہ یہ ہر چیز سے پہلے ہے، اور آخرت کو اس وجہ سے آخرت کہتے ہیں لان فیھا الجزاء والثواب، کیونکہ اس میں جزا ملتی ہے، اور جزا ہمیشہ بعد میں ہوتی ہے، پہلے انسان کا کیا ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے۔
تو جو چیز بعد میں ملتی ہے اس کو آخرت کہنا چاہیے، بعد والی، اور جو چیز اس سے پہلے ہو اسے ادنا اور دنیا یعنی پہلے والی چیز وہ کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے علامہ مسیح الرحمٰن نے بھی جو ہے وہ روایت نقل کی ہے کہ اس روایت میں بھی جو ہے وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ آخر دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں اور آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں؟ تو اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سمیت الآخرۃ آخرتاً لأنہا متأخرتاً تجیء من بعد الدنیا، کہ آخرت کو آخرت اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ یہ متأخر ہے، اور تجیء من بعد الدنیا یہ دنیا کے بعد آئے گی، تو جو چیز دنیا کے بعد آئے گی اسے آخرت کہا جائے گا کہ بعد میں آنے والی۔ بس روایات اہل بیت علیہم السلام سے اگر ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ دنیا اور آخرت کا کیا مطلب ہے، تو ہمارے سامنے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہمیشہ اہل بیت نے آخرت اور دنیا کا تقابل کرایا کہ جو چیز پہلے مل جائے اسے دنیا کہتے ہیں اور جو چیز بعد میں ملے اسے آخرت کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے روایات میں یہ چیز ملتی ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے کہ مجھے تمہاری دنیا سے جو ہے وہ نماز پسند ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مجھے تمہاری دنیا سے وہ جو گرمی کے روزے ہیں وہ پسند ہیں۔ یعنی اب یہ جو نماز ہے مولا اس سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری دنیا سے دنیا کی تمہاری نماز پسند ہے، اور جو روزے ہیں یہ تمہاری دنیا کے پسند ہے۔ تو یہ کیا مطلب، یعنی نماز جس کو ہم عبادت کہتے ہیں اسے بھی مولا دنیا کہہ رہے ہیں۔ دنیا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ آخرت سے پہلے کی ایک منزل ہے، کہ آخرت سے پہلے جو چیزیں ہم نے انجام دینی ہیں وہ کیا ہے، اسے ہم دنیا کہیں گے کہ وہ پہلے آ رہی ہیں۔ جو روزہ ہے وہ بھی آخرت سے پہلے کی منزل ہے، تو لہٰذا نماز کو روزے کو بھی دنیا کہنا کہ تمہاری دنیا کی یہ چیزیں، تو اس سے یہ مطلب سامنے آتا ہے کہ دنیا کا مطلب جو اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو پہلے مرحلے میں انجام پائے اسے دنیا کہیں گے، اور ہر وہ چیز جو بطور جزا کے اور بطور اجر کے بعد والے مرحلے میں آئے گی اسے ہم آخرت سے تعبیر کریں گے۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔